تصوف کو بیان کرتے کہتے ہیں در وقت صحابہ و سلف رحمہ اللہ این اسم نبود ومانا آن در ہر کس می بود. صحابہ کے زمانے میں اگرچہ تصوف کا لفظ نہیں تھا لیکن اس کا معنی ہر کسی میں موجود تھا. داتا صاحب کہتے ہیں ہر صحابی اعلیٰ درجے کے صوفی تھے, ہر صحابی اعلیٰ درجے کے ولی تھے. داتا صاحب یہ جو صفحہ نمبر 42 پر انہوں نے بیان کیا, فرماتے ہیں نام اگرچہ اس وقت یہ رائج نہیں تھا مگر جس کو تصوف بعد میں کہا گیا وہ حقیقت موجود تھی, اور حقیقت خال خال موجود نہیں تھی. کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے تربیت کی تو ہر صحابی اپنے عہد کا بہت بڑا ولی تھا. ہر کس کا لفظ بولا. اس سے انہوں نے بتایا ہے کہ صحابہ کے بارے میں بولتے وقت زبان کو سنبھال کے رکھو کہ اس سے نبی علیہ السلام کی تربیت کی نفی ہو جائے گی اگر تم صحابہ کی طرف تنقید کرو گے. تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا. کہتے ہیں در وقت صحابہ و سلف رحمہ اللہ اسم نبود ومانا آن در ہر کس میبود, ہر ایک کے اندر تھا. تو کہتے ہیں اب جو تصوف کا منکر ہے وہ لفظ تصور کا منکر ہے یا معنی تصوف کا منکر ہے, کیونکہ تصوف کے انکار کا بھی ایک شعبہ ہے جن کا فیشن ہے. وہ کہتے ہیں تصوف کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ متوازی دین ہے معاذ اللہ. جیسے غامدی جیسے بے دین لوگوں کا طبقہ ہے, ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے لوگوں کی خباثت ہے, ابن تیمیہ کی پوری پارٹی کا جیسے پراپوگنڈا ہے. تو تصوف کوئی متوازی دین نہیں ہے. تصوف قرآن و سنت کی تشریح ہے, قرآن و سنت کی تعبیر ہے. تو داتا صاحب کہنے لگے منکر تصوف سے میں پوچھتا ہوں کہ تو تصوف کے لفظ کا انکار کرتا ہے یا تصوف کے معنی کا انکار کرتا ہے. کیا خوب لفظ ہیں میرے داتا کے. کہتے ہیں منکراں ایرا بگوئی, اے میرے ماننے والے تو کہہ منکرین تصوف کو کہ مرادے تا چیز با انکار تصوف. تصوف سے انکار سے تمہاری مراد کیا ہے؟ تم کہتے ہو تصوف کوئی چیز نہیں, اس سے تمہاری مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر اسم مجرد را انکار کند, اگر کہتا میں صرف لفظ تصوف کا منکر ہوں باقی جس کو تصوف کہا جاتا ہے اس حقیقت کو مانتا ہوں, یہ لفظ نیا آیا میں اس کو نہیں مانتا. تو کہنے لگے اگر صرف اتنا کرتا ہے, اگر اس میں مجرد را انکار کند باک نیس, پھر کوئی حرج نہیں. اگر تصوف کا لفظ نہیں مانتا نہ مانے, حقیقت تو مانتا ہے, ہمارا کام تو حقیقت سے ہے. کہنے لگے کہ معنی اندر حق مسمیات بیگانہ باش, فرمایا جو حقیقت ہے وہ معنی کی نام کی محتاج ہی نہیں ہے. فرمایا حقیقت تصوف کو تو مان گیا نا, اگر نام تصوف کو نہ مانے تو کیا حرج ہے نہ مانے, لیکن حقیقت فرمایا ناموں کی محتاج ہی نہیں ہوتی. جب مان گیا ہے ایک حقیقت کو تو حقیقت کو منوانا مقصد تھا, اس نے مانی ہے. پھر اگر عین ایمانی را انکار کنند, اگر منکرین تصوف کے معنی کا انکار کرتے ہیں, تصوف کی تعلیمات کے جس کو تصوف کہا گیا, تو داتا صاحب کہنے لگے یہ جو انکار ہے اسے معمولی جرم نہ سمجھو, انکار کل شریعت پیغمبر است. جو تصوف کے لفظ کا انکار کرے حقیقت مانے کہ ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے مگر لفظ تصوف سے میرا اختلاف ہے, تو داتا صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے اختلاف ہے تو لفظ تصوف نہ بولے, ہمیں کام حقیقت سے ہے, ہماری حقیقت مان رہا. اور اگر کہے کہ جس چیز کو داتا صاحب تصوف کہتے ہیں, جس چیز کو صوفیہ نے تصوف بتایا ہے اپنی کتابوں میں, اخلاق کا نام تصوف ہے, قرآن و سنت پر عمل کی تشریح ہے ایک, اگر اس حقیقت کا وہ انکار کرتا ہے تو داتا صاحب جیسے انسان کا فتویٰ سنو, وہ جیسے نادانوں کا معاملہ اور ہے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں, داتا جن کو سلام کرنے جاتے ہو ان کے افکار بھی تو دیکھو. داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تصوف شریعت سے نہ 1 انچ آگے ہے نہ 1 انچ پیچھے ہے. کہاں ہیں وہ خرافات جن کا ارتکاب کر کے کوئی داتا صاحب کو راضی کرنا چاہتا, اور ان ڈھول ڈھمکوں کو, دمالوں کو, بھنگوں چرچوں کو آگ جلا کر وہاں ہاتھ باندھنے کو داتا صاحب کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. تو داتا گنج بخش اجمیری کہہ رہے ہیں
تصوف وہ ہے جو شریعت ہے، شریعت وہ ہے جو تصوف ہے۔ تو جس نے انکار معنی تصوف کر دیا، داتا صاحب کا فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا وہ منکر تصوف کون ہے؟ کہنے لگے انکار کل شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خصال ستودہ باشد۔ پھر یہ انکار چھوٹا سا انکار نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی مکمل شریعت کا انکار ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا انکار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ سخت تقریریں کرتے ہیں، یہ تو داتا صاحب سخت کر رہے ہیں۔ داتا صاحب نے منکر تصوف کو منکر قرآن کہا، داتا صاحب نے منکر تصوف کو منکر شریعت کہا۔ داتا صاحب نے جو حقیقت تصوف کا انکار کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ لفظ بولے، فرمایا وہ تو پوری شریعت کا منکر ہے۔ تو دونوں طرف داتا صاحب نے وضاحت کر دی، جو منکرین ہیں ان کے لیے بھی پیغام دے دیا، اور جو مان کے تصوف اور غیر تصوف کو تصوف بنا رہے ہیں، بھنگڑوں دھمالوں ڈھولوں ڈھمکوں کو جو تصوف بنا رہے ہیں، تو داتا صاحب نے کہا یہ تصوف نہیں ہے، تصوف اللہ کے قرآن کو کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو کہتے ہیں۔ یہ وہ پرانا نسخہ کشف المحجوب شریف کا جس میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی ہمارا ہے کہ صراط مستقیم پر رہتے ہوئے دونوں طرف دھیان کرنا پڑے گا، دائیں بھی بائیں بھی، جو انکار کر رہے ہیں ان کا بھی، اور جو اقرار کر کے پھر آگے داغدار کر رہے ہیں ان کا بھی۔ منکر تصوف پر بھی ایک ضرب لگا دی، اور غیر تصوف کو تصوف بنانے والے پر بھی داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کر دیا، اور غیر شرعی حرکات کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بناتا ہے تو اس کے گھر کا گڑا ہوا تصوف ہو سکتا ہے، وہ داتا اجمیری کا تصوف ہرگز نہیں ہے۔ اس مقام پر چونکہ اختصار مطلوب ہے، بطور خاص سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مشائخ کے چند اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد نقشبندی، قادری اور طریقت کے تمام شعبہ جات سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگوں نے شور شرابے کو تصوف کا نام دے دیا ہے۔ ہرگز مشائخ چشت بھی اس سے راضی نہیں، مشائخ نقشبند بھی اس سے راضی نہیں۔ یہ جو شروع سے حقیقت آ رہی ہے اس کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے پاس جو تمہیں ایک نہایت پرانی سی کتاب نظر آ رہی ہے، یہ ملفوظات ہیں ہند الولی نائب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی الہند، حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر طریقت کے۔ بڑی مشکل سے افغانستان کے کوہساروں سے اسے تلاش کیا گیا، اور میں تمہارے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس کے اندر 3-4 کتابیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ سب سے پہلے یہ اس کا نام جو آپ کو نظر آ رہا ہے، مجموعہ ملفوظات خواجگان چشت اہل بہشت۔ یہ وہ ملفوظات ہیں جن کے اندر سب سے پہلے نمبر پر جو ملفوظات ذکر کیے گئے ہیں وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے ملفوظات رحمۃ اللہ، جن کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے مدون کیا ہے۔ اپنے پیر کے ملفوظات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مدون کیے ہیں، اور وہ ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے اندر انہوں نے تصوف کی وضاحت کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کیا چیز ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ یہ ملفوظات جو ہیں حضرت خواجہ قبلہ عالم حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا نام ہے انیس الارواح، روحوں کے انیس، روح کو انس دینے والے۔ ان ملفوظات کے اندر انہوں نے جو بیان کیا اور حضرت خواجہ غریب نواز جیسے انسان نے مدون کیا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میں وہ فام دین میں پہلے پیش کر چکا ہوں تنبیہ الغافلین کے حوالے سے، لیکن یہ میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے قائد کے فرمودات کہ وہ حدیث کا کتنا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو حدیث کی طرف کس طرح متوجہ کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر طریقت کے فرمودات ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک بہت بڑے صوفی کا ذکر کیا جن کا نام حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کی حکایت بیان کی، یہ صفحہ نمبر 23 انیس الارواح میں موجود ہے
کہتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے چاہا کہ 1000 رکعت نماز پڑھیں. خواجہ یوسف چشتی بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر. تو اب کتنا بڑا انسان ہوگا کہ جن کا تذکرہ اپنی محفل میں خواجہ غریب نواز کے پیر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ خواجہ یوسف چشتی جو ہے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں 1000 رکعت نفل پڑھوں گا. ان کے نفس نے انہیں اس امر میں مخالفت کی. ارادہ تھا 1000 پڑھوں گا مگر دل نہیں مانا اور 1000 رکعت نہیں پڑھ سکے. صبح کے وقت غور کیا کہ کاہلی کس سبب سے تھی. تصوف دیکھنا کیا ہے. آج کل اچھے کھانے پکانے کو تصوف کہا جا رہا. آج کل خواہش کے پلندوں کو تصوف کہا جا رہا. تو چشتیوں کے پیشوا اپنے مریدوں کو تصوف سکھا رہے ہیں اور سیکھنے والے خواجہ غریب نواز جیسے لوگ بیٹھے ہیں. کہنے لگے خواجہ یوسف چشتی نے غور کیا کہ پہلے تو 1000 پڑھتا تھا, آج کیوں نہیں پڑھے گا مجھ سے 1000. لوگ راتوں کو سوتے ہیں, تصوف والے جاگتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کس سبب سے سستی آئی. بعد بہت سی دیر کے معلوم ہوا کہ رات کو 1 کوزہ پانی زیادہ پی لیا تھا. گوشت نہیں زیادہ, روٹی نہیں زیادہ, فروٹ نہیں زیادہ, 5-6 ڈشیں نہیں, وہ جو پانی پیتے تھے وہ پانی کچھ زیادہ پی لیا. صرف پانی زیادہ پی جانے پر اپنی گرفت کر لی کہ میں پانی زیادہ پی گیا, جس کی بنیاد پر مجھ سے 1000 نفل رہ گئے. تو کہنے لگے یہ سارا فساد اس کا ہے جو میں نے پانی پی لیا. پس اسی وقت عہد کیا جب تک زندہ رہوں گا اس کو کامل طور سے اپنے نفس کو پانی نہ پلاؤں گا. دیگر خواہشات تو خواہشات نہیں. اب پانی میں تو ملتے ہو کہ کوئی خواہش ہے, ایک عام سی چیز ہے. لیکن صوفی کا تصوف کتنا گہرا ہے اور مقام کتنا اونچا ہے, وہ خواہشات سے کتنے دور ہیں اور کس حد تک اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے ہیں اور کس حد تک عمل میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے والے ہیں. آج بد عملی اور بے عملی کو تصوف کا نام دیا جانے لگا, لیکن ہمارے اماموں نے, تصوف کے اماموں نے کس چیز کو تصوف کہا؟ کہتے ہیں آج پی لیا, آئندہ میں نفس کو ہمیشہ پیاسا رکھوں گا. بس اسی وقت عہد کیا جب تک زندہ رہوں گا اس کو یعنی نفس کو کامل طور سے پانی نہ پلاؤں گا, اکثر پیاسا رہوں گا. چنانچہ ایسا ہی کیا, جب تک زندہ رہے کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا. یہ بیان کر رہے ہیں حضرت خواجہ عثمان حرونی, سنا رہے ہیں اپنے مریدوں کو. روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ موجود ہے اور بیان کر دیا کہ تصوف کے نام ایسی چیزیں نہ لگاؤ, اپنی خواہشوں کو تصوف نہ کہو. تصوف بڑی تقدس والی چیز ہے, معطر چیز ہے, خوشبو والی چیز ہے, نور والی چیز ہے, جس کی بنیاد پر بندہ جو اپنی خواہش کو کنٹرول کرتا ہے اللہ دل میں نور پیدا کرتا ہے. پھر وہ نور پلٹ کے آنکھوں میں آتا ہے, پھر وہ اجمیر کے ٹیبوں پہ بیٹھتا ہے, نگاہ دنیا کے کونے کونے تک چلی جاتی ہے. میرے پاس بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے. اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آفتاب بن کر چمکے, ان کی محفل میں بھی لوگ بیٹھا کرتے تھے, وہ لاکھوں کو کلمہ پڑھانے والے. ان کے ایک مرید نے پھر ان کی باتیں لکھی اور یہ ملفوظات بھی میرے پاس موجود ہیں جن کا نام ہے دلیل العارفین, عارفوں کی دلیل. اور یہ دلیل العارفین جو ہے وہ ملفوظات حضرت خواجہ معین الملت والدین حسن سنجری خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم نے لکھے ہیں. انہوں نے اپنے شیخ کے لکھے اور پھر ان کے ملفوظات جو ہیں وہ کتب الاکتاب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے. کتنے لوگ ہیں, ان کے نام تو ہمیں یاد ہے مگر ان کے کام دیکھنے والے ہیں. کیا تصوف یہ قوم کو پڑھا رہے تھے, کیسے دلوں کے میل اتار رہے تھے, کیسے دلوں میں خلق نبی کی چاندنی کر رہے تھے, کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے تھے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے